اس موسم کے اندر بچوں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا یہ وجہ بنتی ہے کہ جو پانی کی کمی ایک اثر رکھتی ہے؟ یہ جو پانی کی کمی ہوتی ہے بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ پانی کی کمی کا یہ جو نام ہم سنتے ہیں، پانی تو پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں انسان، اور اوپر سے جب گرمی جس طرح بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ تو دل کرتا ہے پانی بندہ پیتا ہی رہے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے، لیکن وہ پانی جو ہے بعض دفعہ بد ہضمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو پانی کی کمی ہے یہ کس طرح ختم ہوتی ہے اور اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں نا آپ نے 2-3 سوال کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کی کمی ہوتی کیوں ہے؟ صحیح۔ اب جب سردیوں سے گرمی آتی ہے نا، جب سردی جاتی ہے گرمی آتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو ہم ابھی تک وہ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے، وہی فاسٹ فوڈ، وہی جنک فوڈ، وہی بیکری آئٹمس، وہی سنیکس، وہی کولڈ ڈرنک، وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن موسم آگے گرم آ چکا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، گرمی میں انسان کو پسینہ زیادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ جب انسان گرمی میں زیادہ کام کرتا ہے اس سے بھی کمزوری نکاہت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر غذا بھی ہم نے ایسی لینی ہے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو ہم ڈرائی فروٹ زیادہ کھاتے ہیں، خشک چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے لوگ چائے کثرت سے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، ایسی چیزیں جس سے خشکی بڑھتی ہے۔ لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو ہم ایسی چیزوں کا رخ کرتے ہیں جن کے اندر رطوبت ہوتی ہے، جیسے تخم بلنگو ہے، گوند کتیرا ہے، املی آلو بخارا ہے، یا گھیا کدو ہے، گھیا توری ہے، ٹنڈے ہے، سبزیاں بھی ایسی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے جن کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ پھل بھی ایسے، تربوز، پھل بھی ایسے، تربوز آ جاتا ہے، خربوزہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں غذائیں چینج کرنی پڑیں گی، ساتھ ہی ساتھ غذائیں چینج کرنے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے بچے یا ہم خود بھی صبح کا ناشتہ پراپر کر رہے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو تو یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے۔ اب صبح کا ناشتہ جیسے ہی آپ کے اندر گرمی بڑھے گی آپ کا دل ہی نہیں کرے گا صبح ناشتہ کرنے کو۔ یہ جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، مطلب لگ بھی رہی ہوتی ہے، مطلب کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ چٹ پٹی چیزیں کھائیں۔ اچھا، بھوک نہ لگنے کی بھی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جگر کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کھانے کو۔ اگر کھانے کو دل کرتا ہے تو کچھ چٹپٹی چیز آپ کھا لیتے ہیں تھوڑی سی، اب اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا پیٹ تو بڑھتا ہے لیکن آنتوں میں انفیکشن بڑھتی ہے، جگر کے اندر بائل گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں غذائیں چینج کرنی پڑیں گی، پھر اپنے پانی کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ لیکن پانی بھی کیا ہوتا ہے، اگر ہم گرمیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ گرمیوں میں پیچش بہت زیادہ لگ جاتی ہیں، پیٹ خراب ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فالج بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، وجہ کیا؟ حالانکہ گرمیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم گرمی سے آتے ہیں، فل گرمی سے آتے ہی ہم فل ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ اب گرمی میں ہم آتے ہی فل ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو وینز ہیں وہ شلنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، اس سے آپ کو سٹروک بھی ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈک آئی آپ کا سٹمک جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ جو بھی چیز کھائیں گے وامٹنگ آنا شروع ہو جائے گی، موشن لگ جائیں گے، ہیضہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی خیال کرنا ہے، ہم نے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے، خاص کر کے جب آپ باہر سے آئیں تو فوری طور پہ نہانا نہیں ہے۔ آپ فل گرمی سے آئے ہیں، آپ نہائیں گے آپ کو فالج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو بڑے لوگ کہتے ہوتے تھے آپ باہر سے آئیں گرمی سے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فوراً اے سی کے اندر نہ جائیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پٹھوں میں کھچاؤ بہت ہوتا ہے، ہمارے پٹھوں میں درد بہت ہوتی ہے، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، ہمارا جسم جڑ گیا، کرتے کیا وہ فل گرمی میں۔ اب گاڑی میں بھی ایسی چل رہا تھا، باہر نکلے فل دھوپ تھی، اب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ ایسا کریں جب آپ کی منزل آنے والی ہے تھوڑی دیر پہلے اے سی آف کر دیں تاکہ آپ روم ٹمپریچر پہ آ جائیں، پھر آپ باہر نکلیں گے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ فل اے سی سے فوراً گاڑی سے نکلے، باہر 45 یا 50 پہ ٹمپریچر ہے تو دیکھیں نا آپ کے ساتھ ظلم ہے نا، پھر آپ کا پٹھے جو ہیں وہ جواب دیں گے۔ اچھا، اگلا ظلم کیا ہے، باہر نکلے فل گرمی لگی، تھوڑی دیر بعد پھر اے سی میں چلے گئے دفتر میں یا گھر میں، اب فل گرمی میں جاتی ہیں تو پھر فوراً فل سردی میں جائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پٹھوں کا کھچاؤ اس وجہ سے ہوتا ہے،
فالج اس وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جوڑوں میں درد اس وجہ سے ہو جاتا ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر ہے. قطع کلامی معاف، یہ جو سرد گرم کی اصطلاح ہے جی وہ جی بھی اسی سے مطلب یہی وہ چیز ہے، سرد گرم اسی کو بولتے ہیں. دیکھیں مطلب آپ ایک دم سے سردی سے نکلے ہیں اور گرمی میں آ گئے ہیں، یا گرمی سے نکلے ہیں سردی میں. بالکل ایسا ہی ہے، سردی سے گرمی کی طرف اور گرمی سے سردی کی طرف یہ تھوڑی سی احتیاط کریں گے. اس سرد گرم کے اندر جو آپ نے بات کی فالج ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی اور بھی بیماری ہوتی ہے سرد گرم کے علاوہ؟ جی سر، اس سے فالج دو کے علاوہ چار کام ہے. فالج کے علاوہ دل کے اٹیک کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، پٹھوں کو کمزور کرتا ہے، آپ کے پٹھے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، سٹمک ویک ہو جاتا ہے، آپ کا معدہ ویک ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑ، آپ کا پورا وجود. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح کرنے کے بعد ان کے جوائنٹ جو ہے، جوڑ جو ہے پتھرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پتھرانے اس سے مراد کیا؟ یہ جوڑ یعنی کہ آپ کی انگلی ہے نا، تو ایسی یہیں پہ سٹک ہو جائیں گی. صحیح 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 صحیح. تو اس لیے اے سی سے بچا جائے. اے سی اگر مسلسل آپ استعمال کریں گے، گرمی سے سردی میں جائیں گے، تو اس سے آپ کا جسم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز رہنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے، آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں. اچھا، میں دوسری طرف آؤں گا اپنے ٹاپک کی طرف. پانی کی کمی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا واضح کر دیں کہ بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں. بنیادی اسباب میں سب سے پہلی بات تو غذا میں تبدیلی کریں. ٹھیک ہے، دوسری بات آپ 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے، آپ 5واں دفعہ جب آپ کو پانی ٹچ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی طبیعت بہتر رہتی ہے. پھر پانی کا استعمال کثرت سے کریں، اور اس میں اگر پانی کا استعمال نہیں کریں گے تو ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہوگی، آپ کو 2-4 دفعہ یورین آئے گا، پانی آپ کے اندر ختم ہو گیا، آپ نے پانی نہیں پیا. تو پھر اس کے بعد جو آپ ڈرائی چیزیں کھاتے ہیں ان کو کم کر دیں. یہ سب سے بڑے. آپ اگر مرغن اغذیہ کھاتے ہیں تو اس کو کم کر دیں، اور اگر آپ مرغن اغذیہ کو کم نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ڈی ہائیڈریشن والا مسئلہ بڑھتا جائے گا. آپ گرمی میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بوتل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کون سی بوتل؟ یہ بھی یہ ہاں یہ سوال آپ کا ہے. کیونکہ بوتل پانی کی بوتل ہو، آپ نیلے پیلے کلروں کی بہت آپ سی ہوتی ہیں. پانی کی بوتل ہو آپ کے ہاتھ میں، اس میں آپ نے آدھا لیمن نچوڑا ہو، تھوڑا سا 2 چٹکے نمک ڈال لیں. یقین کریں یہ آپ کی گرمی کو دور کرتا ہے، آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو کور کرتا ہے، آپ کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، آپ کی نکاہت، کمزوری، سستی، کاہلی کو بھگاتا ہے. آپ فریش رہیں گے اگر یہ کام آپ ساتھ کر لیں تو. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 5 وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑی عمدہ بات کی ہے آپ نے. اس حوالے سے مزید میں تھوڑا سا اس میں شامل کروں گا 1-2 جملے کہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے بھائی ہیں جو ٹریفک وارڈن والے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے روڈز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو، ڈرائیورز رات کو جو لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹرکوں والے، کنٹینرز والے، ان کو روک کے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی نیند آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے، آپ یہ پانی کی چھینٹیں ماریں. تو وہ جب چھینٹیں مارتے ہیں تو ان کی وہ نیند اڑتی ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. گرمی کی جو شدت ہے وہ اس کے اندر کمی آتی ہے. اسی طرح جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو تب بھی کہا یہی جاتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے کپڑا گیلا کر کے اپنے سر پہ رکھیں، منہ کو چھینٹیں ماریں، پانی جو ہے وہ استعمال کریں. تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے باقاعدہ ہمیں 5 وقت کی نماز، اب حالانکہ یہ فرض نماز ہے، اور وضو علی الوضو کے اوپر باقاعدہ بحثیں علماء کی کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اب میں آؤں گا دوسری طرف کہ جو نسخہ جات ہیں اس حوالے سے، اگر جن کو اس طرح کی بیماری کا سامنا ہو جاتا ہے، جن کے اندر ڈی ہائیڈریشن کا معاملہ بڑھ گیا، پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو وہ اپنی اس بیماری کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں؟ آسان نسخہ جات بتائیے عوام کو جو کہ گھر کے اندر ہی اچھا، روزمرہ کی ڈی چیزیں. ہائیڈریشن کے لیے نا یہاں پہ ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کہی کہ وارڈن پولیس والے نا اکثر روک کے ڈرائیور حضرات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ہمیں یہ بھی چاہیے کہ وارڈن پولیس والے جہاں جہاں کھڑے ہوتی ہیں گرمیوں کے موسم میں، آپ نا بوتلز، چھوٹی چھوٹی بوتلیں جو 1/2 لیٹر کی، وہ ساتھ رستے سے پکڑ لیا کریں، جاتے ان کو ایک بوتل پکڑا دیا کریں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کا اتنا اچھا عمل ہے کہ جب وہ گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں آپ کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہیں، تو اگر آپ انہیں پانی پلائیں گے تو یقین کریں آپ اس کا اجر و ثواب دیکھیں. حاجیوں کو پانی پلانا کتنا ثواب ہے. تو یہاں پہ اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں پہ آپ پانی پلائیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو وہ بھی بیماری سے بچیں گے ڈی ہائیڈریشن سے، دوسرا آپ کو دعائیں دیں گے، ہو سکتا ہے محبت بڑھے گی. جو نفرت عوام کے اندر ایک پیدا ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے تو بس صرف چلان ہی کرنے ہیں، بالکل، حالانکہ ہمارے فائدے کے لیے وہ چلان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک محبت جو ہے ان کو آپ کے ساتھ. بالکل ایسا. اب اس میں ڈی ہائیڈریشن کے لیے کیا کریں، بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اگر آپ صبح جب گھر سے نکلیں، ایک تو اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کے نکلیں، اس کے بعد کوشش کیا کریں
کہ گھر سے نکلتے وقت پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، اس میں ایک تو لیمن نچوڑ لیں، دوسرا نمک ڈال لیں، یہ ساتھ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ عرق گلاب، اگر آپ سادہ پانی پینا چاہتی ہیں، لیمن والا نہیں پینا چاہتے، تو سادہ پانی کی بوتل لیں، تھوڑا سا اس میں عرق گلاب شامل کر لیں۔ اچھا، اس میں چینی وغیرہ شامل نہیں کر سکتے؟ نہیں، چینی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن چینی سے زیادہ فائدہ ویسے ہے، تو وہ آپ عرق گلاب تھوڑا سا ایڈ کر لیں۔ آپ گاہے بگاہے جیسے آپ سفر کر رہے ہیں تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد تھوڑا سا پانی پی لیں، صحیح۔ اس سے آپ کے اندر انرجی لیول بھی رہے گا، آپ کو پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی، آپ کے اندر جگر کی گرمی بھی پیدا نہیں ہوگی، آپ کی طبیعت بحال رہے گی۔ اس کے بعد اب ریڈیو کے اوپر خربوزہ لگا ہوتا ہے، خربوزہ اور بنانا ایسے پھل ہیں کہ اگر آپ یہ دھو نہیں نہ سکتے تو آپ چھیل کے اچھے طریقے سے استعمال کر لیں، کھا سکتے ہیں۔ تو ایسے پھل جن کے اوپر ڈسٹ نہیں پڑتی، ویسے تو گنڈیری بہت اچھی ہے، لیکن اس کا یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ گنڈیری والے اکثر اوقات ان کا پانی چیک کریں تو اتنا گندا پانی ہوتا ہے جو گنڈیریوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں کہ وہ پانی چیک کر لیں، نہیں تو وہ پھر آپ کے اندر ہی جائے گا۔ تو آپ تو لے کے جا رہے تھے کہ آپ کو انرجی آئے گی، پانی کی کمی پوری ہوگی، لیکن پانی اگر وہ لگا ہے تو وہ اندر جذب ہو چکا ہے۔ کوشش کیا کریں جب گنڈیری لیں تو خشک لے لیں، مل جاتی ہیں۔ جب یہ گنڈیری آتی ہے مارکیٹ میں خشک آتی ہے، جب ریڈی والوں کے پاس آتی ہے تو پھر یہ پانی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو پہ وہ گنے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، خورم بنا دیتے ہیں۔ کوشش کریں یہ گنڈیری لیں، تو گنڈیری بہت اچھی ہے۔ اور اس کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیاں لگی ہوتی ہیں لیمن کی، وہ پانی شکنجبین، تو وہ بھی آپ پینا چاہیں تو آپ وہاں پہ میٹھے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اکثر لوگ وہاں پہ سکرین ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو پروفٹ کمانا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ انہیں کہیں کہ مجھے صرف اور صرف نمک نہیں تو نمک بھی رہنے دیں، نمک بھی رہنے دیں، کئی نمک میں شامل کر دیتے ہیں، تو نمک بھی نہ استعمال کریں، وہاں پہ کہیں صرف لیمن ڈال دیں اور پانی دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ فوراً انرجی لیول آپ کا بحال ہو جائے گا۔ بعضوں کا تو ہم غلطی کرتے ہیں کہ فل ٹھنڈا پانی وہ پی لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے فوری طور پہ طبیعت بحال ہونے کی بجائے الٹا طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ چاہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، آپ کے جگر کے اندر گرمی جو ہے کم ہو، تو آپ رات کو املی لے لیں، آلو بخارا لے لیں اور زرشک لے لیں، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، اور بہی دانہ لے لیں، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں رات کو بھگو دیں کسی مٹی کے برتن میں، صبح اس کا پن کے چھان کے اس کا پانی پی لیں، بہترین ہے، آپ پورا دن سکون سے گزاریں گے۔ یہ اس سے آپ کے جو پانی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ پھر غذاؤں میں آپ دلیا جو کا استعمال کریں، ابلے چاول استعمال کریں، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی یہ استعمال کریں، تو اس سے آپ بہت حد تک انشاءاللہ پانی کی کمی سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک رہے گی۔